بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ویو میں میں ہوں آپ کے ساتھ مشل بخاری۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے بیرسٹر احمد پنسوتا۔ آپ کا بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے ہمایوں خان بھی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب۔ ناظرین، آج ہم ایک حکومت کا جو بڑا زبردست انقلابی اگر اقدام میں سے کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے پروگرام کے آغاز میں۔ گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے افتتاح کیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ کا، اسلام آباد کی جو لینڈ ہے اس کے ریکارڈ کی ڈیجیٹائزیشن اور کیڈسٹرل میپنگ جو ہے اس کا یہ پروجیکٹ ہے، اس کا افتتاح کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ناظرین آغاز میں اسلام آباد اور اس کے بعد کراچی اور لاہور کو بھی نومبر تک جو اس کا تمام لینڈ ریکارڈ ہے وہ کمپیوٹرائز کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کا دائرہ کار جو ہے پورے پاکستان تک جو ہے وہ وسیع کر دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے ناظرین یہ تمام جو ڈیٹا ہے، جو لینڈ ریکارڈ ہے، یہ تمام کمپیوٹرائزڈ ہوگا یا آن لائن جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔ کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس کو دیکھا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ جو کیڈسٹرل میپنگ ہے اس کے ذریعے امیجز کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے جو ہے یہ پورے اسلام آباد کا میپ، اس کے بعد کراچی لاہور کا، اور اس کے بعد پورے پاکستان کا میپ جو ہے یہ آن لائن دستیاب ہوگا۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ابھی جو ہم دیکھتے ہیں جو ایک لینڈ مافیا ہے، جو پاکستان کے اندر جو قبضہ مافیا ہے، جو زمینوں کے اوپر قبضہ کرتا ہے، پھر ایسے کتنے ہی کیسز ہیں زمینوں اور جائیدادوں کے جس کے جو فراڈ کے کیسز ہیں، گھپلوں کے کیسز ہیں، اور سال ہر سال اس میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ان تمام مسائل کے اوپر قابو پانے کے لیے یہ ایک بہت زبردست اقدام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت زبردست طریقے سے جو ہے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ناظرین، آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے لوگ جو ہیں کتنی آسانی کے ساتھ اب اپنی پراپرٹی جو ہے وہ ان کی سیکیور ہوگی اور وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے آغاز کروں گی ہمایوں، یہ کتنا بڑا انقلابی اقدام ہے جو شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید اس کے بینیفیشریز بھی تھے۔ جو لینڈ مافیا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں کیسے کیسے بڑے بڑے نام ہیں، پھر ایک سیاسی جو پشت پناہی ہے وہ بھی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے حکومت نے جو اٹھایا ہے، اور اس سے جو فرق پڑے گا لینڈ مافیا کے حوالے سے جو کنٹرول ان کو کرنے کے لیے، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی ہمایوں۔ Michelle, excellent. This is probably one of the most amazing initiative جو ہے نا گورنمنٹ نے they have undertaken. اس سے پہلے بھی ان کے بہت سارے اچھے پروجیکٹس تھے، لیکن پرٹیکولرلی یہ پروجیکٹ جو ہے نا، دیکھیں ہم ایز اے پاکستانی اور ساؤتھ ایشین اگر دیکھیں تو ہماری زندگی میں جو دو چار چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں، کہ آپ نے گھر بنانا ہے یا اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے۔ یہ اس طرح کے دو تین پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہر فیملی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس میں اکثر جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جو ہے نا لوگ اپنی ساری جو روزی جمع پونجی جو ہے وہ اینڈ میں لینڈ مافیا ان کی لے لیتا ہے، کوئی اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، یا اور پھر اس کے بعد جو پٹواری اور تحصیلدار کا کلچر ہے وہ بھی ایک ایسا کلچر ہے جس نے اس پوری سوسائٹی کو نا جگڑ کے رکھ دی ہے۔ تو پرائم منسٹر نے اگر اپنی اس کی ان کے ویژن کو دیکھیں تو الیکشن سے پہلے انہوں نے جن ریفارمز کا ذکر کیا تھا اس میں جو کرپشن کو نمٹنے کے لیے کیا تھا، اس میں سب سے بڑا یہ بھی تھا کہ جی جو قبضہ مافیا ہے جو زمین کے اوپر یا پٹواری تحصیلدار اور ایس ایچ او کے تھرو کرتے ہیں اس کو کم کریں۔ اگر یہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے، بائی دا وے یہ پروجیکٹ جو ہے ابھی اسلام آباد میں لانچ ہوا ہے، 28 ملین روپیز کے تحت ہوا ہے، 7/10/2020 کو انہوں نے سٹارٹ کیا اور اس نے 6/10/2021 کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ اس میں نہ صرف ڈیجیٹلائزیشن ہونی ہے، ان کی جیو فینسنگ ہونی ہے اور میپنگ ہو جانی ہے، تو جس میں ایک دفعہ کسی کا ریکارڈ درست ہو گیا کہ یہ زمین ہمایوں کی ہے، یہ احمد کی ہے، یہ مشال کی ہے، اس پہ پھر کسی اور کا قبضہ یا بڑے جو مافیاز ہیں قبضہ کرنا اس کا بڑا جو ہے وہ بہت حد تک ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ ایک اتنا بڑا اقدام ہوگا پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، ہماری سوسائٹی کے اوپر، کہ جو ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے بچوں کی تعلیم ختم کرنے کے بعد اپنا گھر بنانے کی سوچتے ہیں یا اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کا یہ ایک امیزنگ پروجیکٹ ہے، اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ یہ پروجیکٹ بائی دا وے پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس کو کنسیو کرنے کی کوشش کی تھی صرف ڈیجیٹلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ پنڈی کے اندر میں صرف اس کو وہ جو ہے نا پاسنگ ریمارکس میں کر دوں، وہاں پہ جب یہ پروجیکٹ ہوا تو اس وقت کے وہاں پہ جو کمشنر تھے ساجد ظفر ڈال پرابلی اٹ واز ہز نیم، انہوں نے اس کو نا پائلٹ پروجیکٹ بنایا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ختم ہو گیا۔
تو یہ اس گورنمنٹ کا جو ہے نا بینیفٹ ہے یا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے نا سیریسلی اس کے اوپر کام کیا اور یہ فائنلی اسلام آباد کے اندر اب یہ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد کراچی, لاہور اور پھر 6 ماہ تک وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ ہو جائے گا رائج. احمد, ایک تو تھوڑا سا اگر ایک عام آدمی کے لیے آپ اس کو بریف کر دیں جو مروجہ سسٹم ہے اس وقت پاکستان کے اندر, اور جب یہ لینڈ ریکارڈ جو ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی, فرق کیا ہے؟ ذرا ایک عام آدمی کو آسان الفاظ میں اگر سمجھانا ہو تو کیسے سمجھائیں گے؟ میں جی عام آدمی کو الفاظ انداز میں سمجھانے کے لیے سب سے پہلے جو شہاب نامہ ہے وہاں پر قدرت اللہ شہاب صاحب کی ایک چھوٹی سی اس میں ایک واقعہ کوٹ کروں گا کہ ایک خاتون جو تھی جب ڈپٹی کمشنر تھے وہ تو وہاں پر اونرشپ سرٹیفکیٹس بانٹ رہے تھے لوگوں میں, تو ایک بزرگ خاتون کو انہوں نے اونرشپ سرٹیفکیٹ دیا اور اس خاتون نے ان کو پیار دیا سر پہ اور ساتھ کہا جا پتر اللہ تینوں پٹواری بنائے. سو فار دیٹ لیڈی پٹواری آف جو سسٹم ہے وہ سب سے امپورٹنٹ آدمی تھا, ناٹ ریلائزنگ کہ ڈپٹی کمشنر کے نیچے پورے ضلع کے پٹواری تھے. یہ امپورٹنس بتاتا ہے آپ کو ایٹ لیسٹ پنجاب جس ایریا میں کام زیادہ پریکٹس کی ہے کہ ایک پٹواری کی اہمیت کیا ہے, جو ایک لکیر سے, ایک ہاتھ کے پین سے, لال لکیر سے, ڈفرنٹ پین سے آپ کا رقبہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں کر سکتا ہے. ہمارے جو لینڈ ریکارڈز ہیں یہ انگریز کے سسٹم سے مینٹینڈ ہے, جو ہمارا لینڈ ریونیو ایکٹ ہے, جو ہمارا لینڈ ریکارڈز مینیول ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں تب کی مینٹینڈ ہے جس میں انگریز کا پرانا سسٹم ابھی تک چل رہا ہے, اور چونکہ وہ انگریز کا سسٹم ہے تو آج تک کسی حد تک افیکٹو بھی تھا. بٹ اب نیا دور ہے, جدید معاملات ہیں, اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو چینج کرنا ہے. I still remember when I was practicing in England, وہاں پر جب آپ کسی زمین کو خریدنا ہوتا تھا آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے تھے, اس کی ڈیٹیلز دیتے تھے, اس آدمی کی اونرشپ سے لے کے ہر چیز سامنے آ جاتی تھی. جس طرح گاڑیوں کو اس وقت رجسٹر کرایا اور MTMIS بنایا گیا ہے. اب جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ جو آپ کو ایک جا کر اپنے زمین کی فرد لینی پڑتی ہے, پہلے آپ جا کے پٹواری کے جسے کہتے ہیں مرون منت ہوتے ہیں, اس کی آپ ترلے منتیں کرتے ہیں, پھر اس کو آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے, پھر ایونچولی اب ایون کمپیوٹرائز ہونے کے باوجود بھی آپ کو بہت ساری تگ و دو کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ اس سارے ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز, کمپیوٹرائز ہر فارم میں لانا چاہتی ہے تاکہ اٹ شوڈ بی ایکسیسیبل ٹو آل. کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمایوں صاحب کی یا آپ کی کہیں زمین ہے, میں اس کو ٹائپ کروں, دیکھوں, اینڈ دین آئی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ. جو ایک ڈسکریشن ہے وہ ڈسکریشن لی جا رہی ہے, زمین کے ریکارڈز کو پراپرلی ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, جس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے, اور یہ وہ کام ہے جو کسی بھی حکومت کو سب سے پہلے کرنا چاہیے, تھوڑا دیر آیا لیکن درست آئے. اس کام میں سب سے پہلے کیا ہو رہا ہے, آپ کی لینڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے, تو ہر جگہ سے جو قبضے کا ایک کانسیپٹ ہے, آپ کی زمین کے اوپر فالس کلیمز کا کانسیپٹ ہے, اللیگلی کسی نے آپ کی زمین پوزیس کر لی ہے وہ کانسیپٹ ہے, وہ چیزیں بہت حد تک کم ہو جائیں گی. میں سابقہ ادوار میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو ایک ضرور کریڈٹ دوں گا, انہوں نے اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ لائے تھے جس میں آپ کسی کو بھی قانون کے تھرو ایک فائل کر کے پٹیشن ڈسپوزیس کر سکتے تھے اگر اس نے آپ کو ڈسپوزیس کیا ہوا ہے اس زمین سے. اب اس کی یہ اگلی سٹیج, اور اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, if it is not digitalized and if it is not within the hands of everybody, ایکسیس میں نہیں ہے, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا. قبضہ مافیاز کی سٹوریز آپ کے سامنے ہیں. ہمارے سابقہ چیف جسٹسز اور ثاقب نثار صاحب کے ٹائم پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ لیفٹ رائٹ پہ جو پورے پاکستان میں قبضہ مافیاز جو ہیں وہ آج تک قابض ہیں, اور وہ جو لینڈ مافیاز ہیں, لینڈ گریبرز ہیں, ان کی ریزسٹنس کے باوجود اگر وزیر اعظم اس کا انیشیٹو لے رہے ہیں تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو دی پرائم منسٹر آف پاکستان. I was personally not very sure کہ یہ کام کر سکیں گے وہ, لیکن چونکہ وہ اس کام کی سنگ بنیاد رکھ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعی ہی بہت اچھا کام ہے. I hope یہ سکسیس ہو, بیکاز یہ ایک گیم چینجر ہوگی پاکستان کی ہسٹری میں انشاءاللہ. اچھا, ایک تو ڈیجیٹلائزیشن کی ہم نے بات کی, دوسرا یہ جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو یہ کیڈسٹرل جو میپنگ ہے, یہ ہمایوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسلام آباد کی ابھی جو ہے یہ کی جا رہی ہے, اکتوبر تک ہوپفلی یہ کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اچھا, اس میں جو ایشو ہے, میں ایک دو اور گورنمنٹ کی جو اچھی باتیں ہیں اس کو اوپر بھی ہائی لائٹ کر دوں. ابھی پچھلے چند سالوں میں 400 بلین ورتھ آف لینڈ جو تھی وہ یا تو ان یوٹیلائز تھی یا اللیگلی آکوپائڈ تھی. 1000 ایکڑ کے قریب لینڈ جو ہے وہ فارسٹ کی جو ہے اس کے اوپر اللیگلی جو ہے مختلف جگہوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یا جو قبضہ مافی انہوں نے کیا ہوا تھا. تو یہ جو کیڈسٹرل میپنگ ہے بیسیکلی یہ اٹس سارٹ آف اے جیو فینسنگ.
کہ آپ کی جو ہے نا پرانا ریکارڈ جو ہے، اور اچھا ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ 1905 کا ایک ریکارڈ ہے، پھر 1925 کا ہے، 1950 کا ہے، اور پھر پاکستان کے بننے کا. اس کے بعد ہمارا جو پٹواری یا تحصیلدار یا تحصیل کا سسٹم ہے اس میں ایک جمع بندی بنتی ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو 4 سال کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں پٹواری اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے کہ یہ کس کی زمین ہے اور اس پہ آج اس کا کس کا قبضہ ہے. اور 4 سال کے بعد جو ہے نا اس کے اندر کسی اور کا قبضہ اگر وہ اپنے ہاتھ سے لکھ دے تو پھر وہ بندہ جو پچھلی پشتوں سے جس کی زمین ہے اس کا اس پہ کوئی اختیار نہیں رہتا، اور وہ پھر لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے. اور پھر جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، احمد اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، کہ وہ کاغذ کی اس مرہون منت ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے اس نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن ڈرائیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. آپ اگر دیکھیں سی ڈی اے نے پچھلے چند مہینوں میں جو ہے نا ڈفرنٹ گاڑیوں کی رجسٹریشن کا جو ایک نظام کیا. آج پچھلے 3-4 دنوں میں اگر ہم نے دیکھا ہو تو نادرا نے جو ہے بڑی جو ہے ریولوشنرائز قسم کی چیزیں کی، ڈفرنٹ ایپس کی، سیکیورٹی کو آف ڈیٹا کو انشور کرنے کی کوشش کی. اور اب جو پرائم منسٹر کا یہ جو ویژن ہے کہ لوگوں کی زمین جو ہے اس کے جو ریئل ورثاء ہیں اس کو ایک ایسے سسٹم کے اندر ڈال دیا جائے جو کہ ایک بینک سسٹم ہو، کہ جو میری زمین ہے اس کو پٹواری سے نکال کے کمپیوٹر کی ڈومین میں ڈال دیا جائے کہ اگر میرے پچھلے چند 100 سالوں میں یا چند اشروں کے اندر میرے باپ دادا کی زمین تھی اور اگر وہ نہ بھی ہو، آج اگر میرا ذکر ہو جائے کہ یہ آج میری زمین ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی ایسا لینڈ گریبر یا جو قبضہ مافیا ہے وہ کسی بھی ملی بھگت سے پٹواری کے ایک دستخط سے وہ جو میری زمین کسی اور کو نہ دے سکے. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے یہ اتنے اچھے قبضہ مافیا، انیشیٹوز ہیں، لینڈ مافیا کے اوپر قابو پانے میں جو ہے اس میں ہیلپ ہوگی. دوسرے احمد میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں بڑی کامن پریکٹس ہے کہ جو جائیدادیں اور جو اپنے ایسٹس چھپائے جاتے ہیں بہت سارے مقاصد کے لیے، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا، ڈیجیٹائز ہو جائے گا تو کتنا قابو پایا جا سکے گا اور یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے اندر؟ I'm sorry جی، آپ کی تھوڑی سی آواز کم آئی تھی. If you can speak up. Sorry, my apologies. احمد میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں بڑی کامن پریکٹس ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے جو ہیں، بڑے بڑے نون لوگ جو ہیں، وہ اپنے ایسٹس چھپانے کا ایک جو کئی مقاصد ہوتے ہیں اس کے، اور یہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے اوپر قابو پانے میں کتنا فائدہ ہوگا جب یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گی؟ آپ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ میری پراپرٹی، آپ کی پراپرٹی، مایوس صاحب کی پراپرٹی، کوئی بھی زمین ہے، پلاٹ ہے، تو وہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. دیکھیں جی، وہ ایک بیسکلی سٹیپ 2 میں ہے کہ جب آپ کی پراپرٹی ڈیجیٹلائز ہو جاتی ہے، آپ کے سارے ریکارڈز ڈیجیٹلائز ہو جاتے ہیں، دین سیکنڈ سٹیپ وڈ بی کہ ویدر گورنمنٹ از ان اے پوزیشن ٹو میک دیٹ ایکسیسیبل ٹو ایوری بڈی. میرے نزدیک تو ایکسیسیبل ہونا چاہیے، ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے آدمی کی زمین کہاں ہے. ایون ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ بھی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو ایکسیسیبلی ہر آدمی کی ایکسیسیبلٹی میں ہونا چاہیے. سو اس پوائنٹ آف ویو سے جب وہ ایکسیسیبلٹی مل جائے گی تو آف کورس وی ول بی ان اے پوزیشن ٹو سے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. دوسرا، ہمایوں صاحب والی جو بات ابھی کر رہے تھے ریگارڈنگ پٹواری کا جو ہمارے ملک میں انفلوئنس ہے، پٹواری کے انفلوئنس اس حد تک ہے کہ ان کی جو تحریر ہوتی ہے فردوں پر وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ لیٹ سے ایک پٹواری جب فرد ایشو کرتا ہے تو اس پر اس نے یہ تحریر دینی ہوتی ہے کہ اس زمین کی کیفیت کیا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی سٹے آرڈر تو نہیں ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی لٹیگیشن تو نہیں ہے. ایٹ ٹائمز وہ اس پر لکھ دیتے ہیں کہ کسی قسم کا حکم امتناعی نہ ہے اور نہ ہی ہونے کا کوئی چانس ہے یا کچھ ٹائپ کی بات. اب وہ نہ ہونے کا جو چانس والی لائن ڈالتے ہیں تو آٹومیٹکلی دے پٹ somebody in the doubt. So we are so much in the hands of these bureaucrats یا یہ جو بیوروکریسی کی لائن ہے کہ ایونچولی ایک عام آدمی بیچارہ ذلیل ہو جاتا ہے ایک دفتر سے دوسرے دفتر، دوسرے دفتر سے تیسرے دفتر. پھر ہوتا ہے جی کہ آپ نے اپنی زمین جو ہے بیچنے سے پہلے ایک فرد بے کہتے ہیں، بے مین سیل، کہ ریکارڈ آف رائٹس جو ہے وہ آپ نے لے کے آنی ہے. پہلے آپ پٹواری سے لیتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں، پٹواری سے لینے کے بعد آپ کو کاؤنٹر سائن کرانی پڑتی ہے تحصیلدار سے، پھر آپ اس سے پیسے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ جاتے ہیں سب رجسٹرار کے آفس، وہاں پھر آپ پیسے دیتے ہیں، واپس آتے ہیں آپ پھر پٹواری کے پاس کہ اس کا انتقال درج کریں، جس کو میوٹیشن بولتے ہیں، پھر آپ پیسے دیتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سسٹم میں اگر ڈیجیٹلائزیشن ہو جاتی ہے تو اس کا جو چانسز آف کرپشن ہے وہ بہت کم ہو جائیں گے. انگریز نے ایک بڑا خوبصورت سسٹم یہ انوینٹ کیا تھا آف میوٹیشن، اور اس کا پرپس تھا ٹیکسیشن کے، تاکہ ہر ایک کا ریکارڈ پتا ہو کہ کون کون کس ریکارڈ میں ایگزسٹ کرتا ہے. یہی چیز کو اگر آپ آن اے ماڈرن لیول، آن اے ماڈرن پلین لے آئیں گے تو دیٹ از ڈیجیٹلائزیشن. سو یو جسٹ ہیو ٹو ڈیجیٹلائز دا ریکارڈز. آپ کی ٹیکسیشن آسان ہو جائے گی، آپ نے جو پراپرٹی یا ایگریکلچرل ٹیکس لگانا ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا. ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر بے تحاشا لٹیگیشن ہوئی ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائے گا. تو یہ سارے کے سارے ایسپیکٹس جو ہیں they are covered if these this data is sort of computerized or this data is digitalized. یہ سب کچھ سب کور ہو جائے گا.
विशाल, ये बेसिकली आपका सवाल मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है ना, दिस इज व्हाट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, कि अगर हमने हर चीज को डिजिटलाइज कर दिया और वो जो किताबों से और रजिस्टरों जो कि पूरी अलमारियों और दीवारों के साथ लगे होते हैं, वहां से निकल के अगर हमने उसको एक क्लिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर उसको कर दिया, तो ये ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली इंश्योर हो जाएगी और उसमें जो गवर्नमेंट होगी उसके पास भी इख्तियार होगा और आम जो हमारी पब्लिक होगी उसके पास भी होगा कि ट्रांसपेरेंसी सबको, कि किसकी कितनी जमीन है, किसकी कितनी जायदाद है, किसके कितने प्लॉट्स हैं। तो अब जो बातें मीडिया जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके करता है वो इट वुड बी, ये आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप इसको एसोसिएट करें मियां नवाज शरीफ की मुख्तलिफ जो जायदादें हैं जिनका जिक्र हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, अहमद उसके ऊपर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। हाँ। तो वहां पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ओपन रिकॉर्ड के थ्रू एक्सेस करके बता सकते हैं कि जी हाइट फील्ड में किसकी है, फलां प्लॉट किसका है, फलां अपार्टमेंट किसका है। तो ये डिजिटलाइजेशन जो है ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, ये ट्रांसपेरेंसी और एंटी करप्शन ड्राइव का एक पहला कदम है। बिल्कुल सही। अच्छा हुमायूं, एक बहुत बड़ा मसला जो है जो नाजायज़ कब्ज़ों का और जो फ्रॉड की वजह से सामने आता है वो ये है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बहुत डिस्करेज होते हैं। उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, यहाँ पर अपना घर बनाएं, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता, उनकी सारी फैमिलीज़ अगर बाहर हैं तो उनको फ्रॉड का ख़तरा भी ज़्यादा होता है, उनके साथ इस तरह के केसेस होते भी बहुत ज़्यादा हैं। सो ये कितना अच्छा होगा, उनको कितनी इंकरेजमेंट मिलेगी कि एक तो वो अपने मुल्क के अंदर आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, और जो इन्वेस्टर है जो पाकिस्तानी बाहर रहता है उसको यहाँ पर इन्वेस्ट करने में कितनी आसानी होगी इसके बाद? नहीं, ये बेसिकली वो पहला स्टेप होगा उस डायरेक्शन की तरफ जिसमें उनको कॉन्फिडेंस दिया जाएगा। नॉर्मली हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस हैं लीगल चीज के ऊपर, चूंकि बार बार हमारी डिबेट लीगल के ऊपर आ रही है, तो अहमद बीइंग अ लीगल माइंड ही कुड एक्सप्लेन। बहुत सारे लोग आके यहाँ पे अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा लेते हैं, लेकिन उसको जब कोर्ट में केस जाता है और एक पटवारी का डॉक्यूमेंट जो कि गलत होता है बाय द वे, लेकिन उस वक्त कोर्ट जो है, हमारा लीगल सिस्टम, ये जुडिशियल रिफॉर्म के अंदर भी बड़ी हद तक इसकी जरूरत है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर जब वो एक डॉक्यूमेंट दिखा के कहा जाता है कि जी आपकी ये जमीन आपकी नहीं है, किसी और की, और इसका कब्जा आपका नहीं है, तो वो बंदा जो बाहर से आके चंद महीनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए आता है, उसके पीछे कोई नहीं होता जो उसको उसके केसेस को फॉलो करे। तो आखिर तंग आकर वो लोग वापस चले जाते हैं और इस तरह वो अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठते हैं। तो अगर हम हमारा सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाए और कंप्यूटराइज हो जाए, उसकी लीगल इंटरप्रिटेशन इतनी वाज़ेह हो कि एक क्लिक से अगर हमें पता चल जाए, और उसके अंदर भी चीजें होंगी बाय द वे, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता जब ये सिस्टम आ जाएगा तो देखेंगे, लेकिन दैट्स ऑन अ लेटर स्टेज। उसकी वो जो सुनवाई है उस तारीख के ऊपर, जब जज कहता है कि जी आपका ये डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, और वो मायूस होकर चला जाता है, या फिर अपील का प्रोसेस जो कि 3-6 महीने या 6 सालों के ऊपर भी, तो वो चीजें डिस्करेज करती हैं हमारी एक्सपैट पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करने से। तो आई गेस दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द विजन कि हमारी ट्रांसपेरेंसी को इस हद तक कर दिया जाए कि लोग बाहर से आए, इन्वेस्ट करें, अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता हो तो उसकी जो है सुनवाई जो है वो आसान हो, और उसका जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसेस 4 हफ्ते या 1 महीने से ज्यादा ना हो। ये बहुत बड़ा मसला है हुमायूं, ये मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीके से अहमद इसके पर रोशनी डाल सकते हैं। इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, 50% जो केसेस हैं अदालतों के अंदर वो ज़मीनों, जायदादों, वरासतों और ये इस किस्म के जो फ्रॉड्स के केसेस हैं वो चल रहे हैं। अहमद, कितना इसके अंदर बेहतरी आ सकती है? अदालत का वक्त, जो लोगों की सारी जिंदगियां, कई जनरेशंस जो है इस तरह के केसेस में वो बेचारी गुजर जाती हैं, ये इसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा? इसमें कितनी बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, आपने बड़ा ये पर्टिनेंट पॉइंट हाईलाइट किया है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हमारे मुल्क के अदालती मामलात हैं, एंड वो भी जो आपकी अराजी से रिलेटेड हैं, जो आपका ज़मीन का केस है, वो उन बेचारों के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम्स। और इस सिलसिले में मुझे थोड़ा सा काम करने का मौका मिला। मैं इस पर बेसिकली क्रेडिट दूंगा हमारी लाहौर हाई कोर्ट को, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ओवरसीज सेल बनाया है। उस ओवरसीज सेल की सारी तफसील हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। अगर कोई शख्स बाहर से जिसका ज़मीन से रिलेटेड केस है वो ओवरसीज कमीशन
کمیشن ایک یہاں پر قانون کے تحت آپریٹ کر رہا ہے اور اوورسیز کمیشن کی جورسڈکشن یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں لٹیگیشن نہیں ہے تو وہ لٹیگیشن کے بغیر زمین آپ کو واپس لے کے دیتے ہیں. ناؤ سیکنڈلی اگر لٹیگیشن ہو تو ہائی کورٹ نے ایک پورے کا پورا سیل بنا دیا ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ایٹ دا مومنٹ وہ سیل بڑا پراپرلی آپریٹ کر رہا ہے, اس میں جسٹس جواد حسن صاحب, جسٹس شجاعت علی خان صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ اس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرپس بتا دیتا ہوں. اس کی آج کل قانون سازی بھی ہو رہی ہے کہ باہر کے جو لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن ہو جائے زمین کے معاملات, بیکاز میں ایٹ لیسٹ 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جن کے پرابلمز یہ ہیں کہ وہ پاکستان سے باہر رہتے ہیں لیکن یہاں پر ان کے کسی کلوز ریلیٹیو نے قبضہ کر لیا یا ان کے کسی جاننے والے نے قبضہ کر لیا, جاتے ہوئے کسی کے حوالے کر کے گیا اس نے قبضہ کر لیا. سو یہ جو قبضہ ہے یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہوا ہے حکومت سے لے کے زمین تک. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ قبضہ رہا ہوا ہے کسی فارم میں. اب اس قبضے کو ڈیل کرنے کے لیے ٹو دی ایکسٹینٹ آف لینڈ ریکارڈز اس کو پراپرلی اسٹریم لائن کیا جا رہا ہے. باہر بیٹھے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں, اوورسیز سیل کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان کے کیس کہاں پر ہے, کس سچویشن پر ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں کہ ان کی لینڈ ریکارڈ جو ہیں وہ کیا ایگزسٹ کرتے ہیں, کس سچویشن میں ایگزسٹ کرتے ہیں. سو ونس اگین ہیٹس آف ٹو لاہور ہائی کورٹ, ہیٹس آف ٹو دا گورنمنٹ فار ہیلپنگ اوورسیز پاکستانیز, بیکاز وہ بیچارے پس رہے ہیں بہت سالوں سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہوگا ان کے لیے بھی اور ہمارے جو لوکل پاکستانیز ہیں آف کورس جو ہم ڈیلی عدالتوں میں 30 سال سے دھکے کھا رہے ہیں. میں نے جب لا فرم جوائن کی تھی فرسٹ ٹائم پہ تو اس ٹائم پر میں نے کچھ کیسز ایسے کیے تھے جو میرے سے پہلے 25 سال سے چل رہے تھے اور ابھی بھی چل رہے ہیں. سو یہ جو نظام کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے, اس کی جو بہت بیسک ریزن جو کہ ہمایوں بھی ہائی لائٹ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائٹل جو ہے دیٹ از ان ڈسپیوٹ, چاہے آپ کسی بھی کورٹ میں جائیں. سو آپ کی ایکسٹراڈنری جورسڈکشن میں تو ویسے ہی ڈیل نہیں ہو سکتا. سو ٹو اسٹیبلش دیٹ ٹائٹل یو ہیو ٹو گو بفور اے پراپر فورم, اور ٹائٹل کو اگر آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ ٹائٹل ہے, یہ اٹل بات ہے, then it becomes very easy for the courts to decide as well کہ جی ہم ٹائٹل پہ بات نہیں کر رہے, یہ چیز اس کو دے دو. سعودی عربیہ ہے, بہت سارے دنیا کے بیشتر ممالک ہیں جس میں 1 منٹ میں یہ چیز ہوتی ہے. انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, بہت سارے ملکوں کی میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں جہاں پر ٹائٹل از ناٹ این ایشو. بٹ پاکستان انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا میرا زمین کا سودا ایک تیسرا آدمی بیچ میں جاتا ہے عدالت میں اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہماری ماتحت عدالتیں 1 منٹ میں سٹے دے دیتی ہیں. وہ سٹے ایسے ہوتا ہے جیسے کہ باہر پڑے ہوئے اور آپ 1 منٹ میں اٹھا کے سٹے لے لیں. اس سٹے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ the matter gets into litigation and it goes on for years. اور وہ جو 2 پارٹیاں جن کا ایکچوئل کیس ہے وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں, they are tied to it. نہ وہ بیچ سکتا ہے نہ وہ کہیں جا سکتا ہے. ویسے تو اب سول پروسیجر کوڈ میں بھی ریفارمز آئی ہیں جو بیرسٹر ملیکہ بخاری اور لا منسٹر صاحب نے سجیسٹ کی ہیں جو کہ امپلیمنٹ بھی ہوئی تھیں, اور وہ بہت امپورٹنٹ ریفارمز ہے کہ سٹے کا کیس علیحدہ چلے گا. سو یہ سارے میٹرز اگر آپ گورنمنٹ کی دیکھیں, بیکاز جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں وچ از دا پازیٹیو سائڈ, اگر کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے, لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے, اینی ادر ڈپارٹمنٹ اور انسٹیٹیوشن, وہ ہائی لائٹ کر رہی ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو گراؤنڈ پر بیسک لیول پر ریلیف ملے تاکہ وہ بیچارے ان چنگلوں سے باہر آئیں اور آ کے اپنے باقی کام کریں. یہ بڑا ضروری ہے, بہت سارے معاملات ہیں جن میں کام ہونے کی ضرورت ہے, اور شاید اگر بہت پہلے اس طرح کے معاملات کے اوپر کام کیا جاتا تو آج جن مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کا شاید ہم شکار نہ ہوتے. لیکن دیر آئے درست آئے, یہ بہت زبردست اقدام ہے جو وزیر اعظم صاحب نے اٹھایا ہے, جس پہ حکومت کام کر رہی ہے. اسلام آباد, کراچی, لاہور اور پھر پورے پاکستان میں جب لینڈ ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا اور اس کی یہ جو کیڈسٹرل میپنگ ہے یہ ہو جائے گی, تو بہت سارے معاملات اور یہ بہت ساری کرپشن جو اس سارے معاملے میں آتی ہے اس کے اوپر قابو پانے میں بہت مدد حاصل ہوگی. ناظرین, یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ مسئلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے, اور وہ ہے ذہنی امراض کا معاملہ جس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے تدارک کے لیے پاکستان کے اندر کیا کیا جا رہا ہے اس کے پھر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. محبت کی شاعری اور محبت کی شادی بہت چوما ہے, اپنا ہاتھ میں نے تیرے پاؤں کے نیچے آ گیا. یہ زندگی کی بڑی مشقتیں, اس سے لوگوں کے اندر سختی آ جاتی ہے, آپ کے اندر شگفتگی آ گئی. میں اس لیے ہنسا ہوں کہیں رو نہ پڑ.
वाह 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 वाह। मौसम देख रहे हैं बाहर कितना खूबसूरत हुआ है। जिंदगी में ज्यादातर जो शेर कहे हैं वो मौसम बरसात में ही कहे। बड़ा पुरतकल्लुफ किस्म का ब्रंच है, बाकायदा ब्रंच के जो आइटम्स होते हैं ना, चना एंड हलवा पूरी। आप इससे ये समझ सकती हैं कि आपके इस्तकबाल के बहाने हम अपनी हसरतें पूरी कर रहे हैं। किश्ते ज़ाफ़रान बनना जो है वो हमने देखा हुआ है। सहार आरिफ साहब ने वो अल्फाज कहे, अनवर भाई के बाद हमें ना बुलाया करें क्योंकि उनके बाद सिर्फ गाली भी पड़ सकता है। पूरे वार्ड्स की एक वॉल। अभी तो पेटियों में भरे पड़े हैं। अब इतना अच्छा मौसम है तो हम आपसे कुछ आपकी शायरी, एक तो वो हल्की फुल्कियाँ बददुआवां जिनियां थोड़ियां होड़ चाहिए। तो बड़ा हार्ट टचिंग उनकी जुदाई पे और उनकी रुखसती पे जो लिखा है। खाक में ढूंढते हैं सोना लोग, हमने सोना सपुर्द खाक। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे जैसे दुनिया में माशरती शऊर में इजाफा होता है वैसे वैसे जो जहनी सेहत है उसके हवाले से जो आगही है और जो शऊर है उसमें भी अवेयरनेस में इजाफा होता है। इसकी अहमियत का जो इदराक है वो हम देख रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अंदर अभी तक जहनी सेहत को लेकर जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि जिस्मानी सेहत को तवज्जो दी जाती है। उसी तरह से जहनी सेहत के ऊपर भी उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अभी तक इसको बीमारी तस्वुर नहीं किया जाता, बल्कि हमारे यहाँ आज भी जो तवहम परस्ती है या जो ये पीर फ़कीर हैं उनसे कंसल्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। और इस तरह के जो जहनी अमराज का शिकार जो लोग हैं उनको या तो मज़हबी जो तरीके हैं उनके ज़रिए से, दम दरूद के ज़रिए से, पीरों फ़कीरों के ज़रिए से, जादू टोनों के ज़रिए से ये तसव्वुर किया जाता है कि शायद उनके ऊपर किसी जिन्नात का या कोई रूहों का असर हो गया है। यानी अभी तक हम इस किस्म के जो एक तरह से पसमानदा और जो पुराने ख़यालात हैं हम उनका शिकार हैं। इस वक्त जो कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे पास मौजूद हैं पाकिस्तान के हवाले से वो बड़े ही अफसोसनाक हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख जो अफराद हैं उनके लिए सिर्फ 0.19 यानी एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ जो प्रैक्टिशनर है वो भी मौजूद नहीं है। इंडिया में जो सूरत हाल है वो तकरीबन 0.29 जो है वहाँ पर हैं 1 लाख अफराद के लिए, जबकि स्विट्ज़रलैंड में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स जो हैं यानी 43 प्रैक्टिशनर्स जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं। अमेरिका के अंदर 10 है इनकी तादाद, ऑस्ट्रेलिया में 14 और कनाडा में तकरीबन 15। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त क्या है। और जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो सहूलियात होनी चाहिए, पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर 5 मेंटल हॉस्पिटल्स हैं जो ना होने के बराबर हैं। और एक अच्छी डेवलपमेंट जो हुई है जिसकी वजह से हम इस मामले को, जिसने इस मामले को हाईलाइट किया और आज हम इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एक रिट पिटिशन की सूरत में सामने आई है जिसमें अदालत की तवज्जो जो है वो इस तरफ दिलाई गई है कि इस वक्त मुल्क में बड़ी तेज़ी के साथ जो डिप्रेशन के अमराज हैं, जहनी अमराज हैं वो बढ़ रहे हैं और इसके लिए सहूलियात ना होने के बराबर हैं। जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो बग़ैर किसी सर्टिफिकेशन के, किसी किस्म की जो कोड ऑफ एथिक्स है उसके बगैर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इसका नोटिस लिया जाए, इसका नोटिस लिया गया है और वफाकी हुकूमत, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से जवाब भी तलब कर लिया गया। आज हम इसी वाले से गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले अहमद, एक तो ये पिटिशन जो दायर की गई है, मैं चाहूँगी कि ये कितना ज़रूरी था और ये कितना सेंसिटिव मामला है कि जिसको इस तरह से इसके ऊपर तवज्जो दी जाती है और अदालत तक इस मामले को लाया गया है। एक तो इसकी अहमियत सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर आप रोशनी डालें। जी अहमद। देखिए जी, सबसे पहले तो ये बात है कि जो अहमियत है मेंटल हेल्थ की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू होना चाहिए किसी भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए या किसी भी प्रोग्रेसिंग सोसाइटी के लिए। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ को वो प्रॉपर एक पजीराई मिल नहीं सकी।
پاکستان میں mental health کو ابھی بھی ایک بیماری سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ نے انٹریکٹ نہیں کرنا. سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایک پراپر تسلیم کیا جائے کہ یہ ایک ایلمنٹ ہے, اس کے بعد اس کے لیے میجرز لیے جائیں. ہمارا قانون جو تھا وہ 2001 کا تھا بیفور دی 18ویں ترمیم, آفٹر دیٹ 2014 میں پنجاب نے امپلیمنٹ کیا. اچھا قانون ہے, لیکن جو چیزیں جن کی بہت اشد ضرورت اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اسکول لیولز پہ کلاس 1 سے لے کے 12ویں تک ایک سائیکیٹرسٹ ہونا چاہیے جو بچوں کے ساتھ ڈیل کرے. اس سائیکیٹرسٹ کی ریکروٹمنٹ کا ایک پروسیس بڑا مناسب ہونا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ وہ آدمی بھی اس قابل ہو کہ وہ بچوں سے انٹریکٹ کر سکے. دوسرا, اس چیز کی اویئرنیس لوگوں کو دینا کہ اگر آپ کسی مینٹل ہیلتھ کے معاملے سے آپ کو پرابلم ہے یا دشوار ہیں تو آپ جا کے کنسلٹ کریں لوگوں کو, انسٹیڈ کہ آپ ایسے عمل جو ہیں یا معاملات میں جائیں جو بیسکلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہیں. تیسرا, اس کو جو ٹیبو بنایا ہوا ہے اس ٹیبو کو ریموو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ پتہ نہیں آدمی کو کیا ہو گیا. دنیا کا ہر شخص اس چیز سے گزرتا ہے, اور جب میں اس پہ تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا تو قرآن پاک میں ایک پراپر سورت نازل کی گئی تھی, سورۃ دہا, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی گئی تھی, بیکاز ہی آلسو وینٹ تھرو اے اسٹیج جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ایشورنس دی. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر انسان, نبی, انبیاء, سب لوگ گزرے ہیں. اس کو ایکسیپٹ کر کے ڈیل کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اس کی ایکسیپٹنس اس طرح نہیں آئی, اور یہ کہتے ہیں جی کہ خدا نہ خواستہ یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے. پھر سینسٹیوٹی towards using certain phrases, پاگل, idiot, lunatic, یہ ابھی ریسنٹلی یہ الفاظ جو ہیں ان کو حذف کیا گیا تھا بائی جسٹس منصور علی شاہ صاحب. انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی تھی when he was in the high court, اور دوبارہ اب جیل مینیول سارا ریوائز ہو رہا ہے, اور اس جیل مینیول میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جیل مینیول میں ابھی تک الفاظ استعمال ہیں lunatic, idiot اور اس ٹائپ کے, they should be removed. سمپتھی ہونی چاہیے, کمپیشنیٹ ہونا چاہیے, ایمپتھی ہونی چاہیے ان لوگوں کی طرف, تاکہ ان لوگوں کو بھی آپ مین سٹریم میں لا سکیں. اور یہ کو خدا نہ خواستہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے, یو آر جسٹ گوئنگ تھرو اے فیز اینڈ یو کم آؤٹ آف اٹ. آپ جب ان کو اسپیشل ٹریٹ کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو وہ لوگ اور اس چیز کے اندر یہ جو انگزائٹی, ڈپریشن اینڈ آل آف دیز ایلمنٹس ہیں, یہ اب آج کل ماڈرن ڈے میں بیکاز آف آور روٹین, بیکاز آف یو نو a lot many factors, ہر آدمی کی زندگی کا حصہ ہے, اینڈ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یو گو تھرو اٹ. لیکن اس کو ایکسیپٹ کر کے اس پہ پراپر کاؤنسلنگ دینا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ تو ہے اس کا جو بیسکلی میں بیک گراؤنڈ جو سامنے رکھنا چاہتا تھا. یہ جو پٹیشن ہے, ہمیں بیرسٹر داراب ولی فرقان صاحب نے خود جوائن کیا ہے کیونکہ وہ خود پٹیشنر بھی ہیں. جی, تو میں چاہوں گی کہ ہم ان کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. بیرسٹر صاحب, اس وقت میرے پاس بھی کچھ فگرز ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنی سچائی ہے کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹا جو ہے وہ انفارچونیٹلی موجود ہی نہیں تھا اس سارے معاملے کے اوپر. تقریباً جو بھی لیٹسٹ ڈیٹا ہے اس کے مطابق 15 ملین جو افراد ہیں پاکستان کے اندر وہ کسی نہ کسی ذہنی مسئلے سے دوچار ہیں, جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ رپورٹڈ ہیں. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہوں گے ان رپورٹڈ. اس کے علاوہ 220 ملین کی ظاہر ہے ہماری آبادی ہے, اور اس کے لیے صرف 400 سائیکیٹرسٹ پاکستان کے اندر موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ کی فائنڈنگز کیا ہیں کہ یہ جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں, ایک تو یہ نہ ہونے کے برابر ہیں, اور دوسرے سرٹیفائیڈ کتنے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا, ظاہر ہے آپ نے اس معاملے کو سامنے آپ لائے ہیں تو آپ نے ریسرچ بھی کی ہوگی, تھوڑی سی اپنی فائنڈنگز کے بارے میں بتائیے گا. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دس شو. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا, اس کے اندر یو آر ویری رائٹ, آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز رکھے ہیں وہ یقیناً ایسے ہی ہیں, اور جو بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے وہ سرٹیفیکیشن کا ہے. اور جو رٹ دائر کی گئی ہے مفاد عامہ کے لیے لاہور کی ہائی کورٹ میں, اس میں ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ بارنگ سائیکیٹرسٹ, جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ پاکستان میڈیکل کاؤنسل میں ریگولیٹڈ ہیں. بٹ ادر دین دیٹ, آپ کے سائیکو تھراپسٹ, سائیکو تھراپسٹ, جو مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز ہیں, اور سائیکالوجسٹ, یہ 3 ایسے مزید شعبہ جات ہیں جو بالکل ان ریگولیٹڈ ہیں. ان کے اوپر کوئی قواعد و ضوابط نہیں بنے, کوئی قانون سازی نہیں کی گئی. سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ان سب کے ساتھ مل کے ایک مینٹل ہیلتھ سسٹم بنتا ہے جس کے اندر سائیکیٹرسٹ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. 400 سائیکیٹرسٹ, جیسے آپ نے نشاندہی کی, 22 کروڑ کی عوام میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ان کے ساتھ ایک جی کنٹینیو کیجیے. جی, اچھا, تو اس کے اندر ایک پورا سپورٹ سسٹم ساتھ بننا چاہیے, پورا ایک مینٹل ہیلتھ سسٹم بننا چاہیے جس کے اندر آپ کے سائیکالوجسٹ, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلرز, اور جو آپ کے سائیکو تھراپسٹ ہیں,
ان سب کو سرٹیفائی کیا جانا ضروری ہے, ان کی لائسنسنگ ضروری ہے. ابھی تک سائیکالوجی پڑھنے کے لیے تو یونیورسٹیز نے کورسز بنا لی ہیں, لیکن کلینکل سائیکالوجسٹ جب اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں, جب وہ کلینکس میں بیٹھتے ہیں, جب وہ عوام سے ون آن ون روابط شروع کرتے ہیں, ان کا علاج کیسے کرنا ہے, کیا کیا کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہوتا ہے, اس کی شدید فقدان ہے. اگر میں مزید سے بات کروں تو جو آج کل کا موسٹ ریسنٹ جو فینومینن ہے کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پہ بھی اور پاکستانی عوام کے اندر بھی شدید منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس عالمی وبا کے ذہنی صحت کے اوپر, جس کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں عوام کو یہ ضرورت پڑی کہ وہ جو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنرز ہیں ان کے پاس جائیں. اور جب وہ ان کے پاس گئے تو یہ سمجھ آنا شروع ہوئی کہ سائیکالوجسٹ جو تھراپسٹ ہیں, کاؤنسلرز ہیں, یہ سرٹیفائڈ ہی نہیں ہیں. یو ڈونٹ نو ویدر دے آر پراپرلی ٹرینڈ اور ناٹ. سائیکالوجسٹ کے بارے میں یہ مسئلہ پھر بھی خدشات کم ہے, لیکن کاؤنسلرز اور تھراپسٹ جو لوگ اپنے نام کے ساتھ لگا رہے ہیں یہ جو آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں. جی احمد آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب. یہ جو آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں سائیکالوجسٹ اور تھراپسٹ جو آپریٹ کر رہے ہیں, یہ بیسکلی انڈر واٹ لائسنس آپریٹ کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کون سی ایسی قانونی پاور ہے, یا کس مطلب واٹ از دیئر کریڈنس, لیگل کریڈنس کیا ہے جس کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ تو بڑی آپ نے خوفناک چیز جو ہے ہمیں بتائی ہے, کیونکہ اگر لوگ اپنے ذہنی امراض کے لیے ان سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا رہے ہیں جو کہ بہت پاپولر ہیں پاکستان میں, اینڈ سم آف دیم آر ڈوئنگ اے فینومینل جاب, تو یہ پھر کس اس کے تحت آپریٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ اتنی ہی خوفناک بات ہے, اور ابھی تک ان کے لیے کوئی اس طرح کی قانونی چارہ, کوئی قانون سازی نہیں کی گئی, ان کے لیے کوئی ریگولیشن مرتب نہیں کی گئی. اس وقت کوئی بھی بندہ اپنے نام کے ساتھ تھراپسٹ اور کاؤنسلر لگا سکتا ہے, جبکہ جیسا ڈاکٹر ہیں یا ایڈوکیٹ ہیں, یہ سارے وہ ٹائٹلز ہیں جو ریزرو ٹائٹلز ہیں, جو باقی معاشروں میں باقی جو جورسڈکشنز ہیں وہاں پہ unless and until you have attained a specific degree, specific training, you cannot use these titles. لیکن پاکستان کے اندر تھراپی اینڈ کاؤنسلنگ, یہ خاص طور پہ کاؤنسلر کے خاص طور پہ, اور سائیکالوجسٹ کے بعد بھی جو لوگ کلینکل سائڈ پہ آ رہے ہیں وہ although HEC کے تھرو ریگولیٹڈ ایک کورس ہے جو وہ پڑھتے ہیں, بٹ وہ تھیریٹیکل کورس ہے, وہ کوئی پریکٹیکل کورس نہیں ہے, اس میں کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں بنے ہوئے, کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے سروس پرووائڈ کرنے کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بیرسٹر صاحب, اینڈ تھینکس ٹو یو کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ مسئلے کو جو ہے وہ سامنے لے کے آئے, اس کو سینسٹائز کیا ہے. ہمایوں, یہ کیا وجہ ہے کہ نہ ہی ہمارا معاشرہ نہ ہی حکومتی سطح پر ذہنی صحت کو کوئی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے؟ کتنا ضروری ہے کہ معاشرے کو بھی اور حکومت کو بھی اس معاملے کے حوالے سے سینسٹائز کیا جائے؟ مشال, یہ مطلب یہ دس از ون آف دا ویری امپورٹنٹ ٹاپک. میرا خیال ہے اس پہ ہمیں جو ہے نا بیرسٹر صاحب کو دوبارہ کسی وقت جو ہے زحمت دینی پڑے گی اور اس کو بڑی سیر حاصل گفتگو کرنی پڑے گی. آپ کا سوال بڑا اہم ہے. پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ, جس طرح احمد نے شروع میں جب ہم نے اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ انہوں نے بڑے ایک وہ لائٹڈ ٹون ذکر کیا, لیکن دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر یہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہماری فیملیز میں یا رورل کلچر کے اندر, تو ایک بڑا مزے کا جو ہے وہ لفظ ہے کہ اس بندے کو جن چڑھ گئی, یا جو ہے نا اس کا دماغ ٹھیک نہیں, پیروں فقیروں کے پاس لے جایا جاتا ہے, پیروں فقیروں. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دیز ایشوز ہے. اس ایشو کے اندر اگر ہم 220 ملین کی پاپولیشن ہے, اور اگر آپ دیکھیں ہم وار آن ٹیرر کا 20 سال سے حصہ ہیں, ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں کس ٹراما سے گزرے. اچھا, پھر کووڈ کا بھی جو ذکر کیا گیا اس کے بعد, اچھا, اور جو بہت مزے کی بات ہے, بیرسٹر صاحب شاید اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, میڈیکل پریکٹیشنر, جو پچھلے 2 سالوں سے جس سٹریس کے اندر سے گزرے ہیں, ڈاکٹر, میں MBBS ڈاکٹر کا ذکر کر رہا ہوں, اس ڈاکٹر کی بھی مینٹل ایویلیویشن کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ وہ اگر اپنے 24 گھنٹے کے اندر سے 20 گھنٹے وہ کام کر رہا ہے تو اس بیچارے کی کیا ایک سچویشن ہوگی, وہ گھر میں کیا کر رہا ہوگا. روڈ ریج کے کیسز اس ملک میں اتنے بڑھ رہے ہیں. تو یہ 2 بڑے اہم ایشو ہیں. میرا سوال بیرسٹر صاحب سے یہ تھا کہ آپ کی اس پٹیشن نے تو ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ پینڈورا باکس کھول دیا ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں جو سرٹیفائڈ سائیکیاٹرکس یا کلینکل سائیکالوجسٹ ہے وہ بہت کم ہیں. اگر کم ہیں وہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان پہ دینی چاہیے توجہ. لیکن اگر یہ وہ جو چند مائنیوٹ پاپولیشن جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے 220 ملین کے ساتھ, تو یہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو رہا ہے, وہ کتنی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا
पायलट्स, हमारे जो हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर, हमारे पुलिस के जो लोग हैं, हमारे मिलिट्री के, हमारा पैरामिलिट्री के, वो कैसी कैसी परेशानियों मुसीबतों से गुजरते हैं। ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसमें इस चीज की प्रोविजन कंपलसरी कर दी जाए सोसाइटी के अंदर कि ये जो स्ट्रेस वाले प्रोफेशन है उनके अंदर आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट एवेल्युएशन एवरी 6 मंथ होनी चाहिए और 1 ईयर होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफेशन? बैरिस्टर साहब आपसे सवाल है ये। जी हुमायूं, थैंक यू। नहीं, अभी तक बिल्कुल ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मेंटल हेल्थ सिस्टम जो है वो सिरे से ही गायब है। जो सारे का सारा एंड पे चीज आती है, इट बॉइल्स डाउन टू साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट या जो थेरेपिस्ट और काउंसलर का जो असल मकसद है वो बहुत ज्यादा, ये दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी या जो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस बना था 2001 का, वो भी प्राइमरीली फोकस करता है साइकियाट्रिस्ट की मदद ली जाती है जो मेंटली इल जो पर्सन्स हैं। मेंटल इलनेस से पहले की बहुत बड़ी स्टेजेस की तरफ आपने निशानदेही की कि जरूरी नहीं है कि हर बंदा बिल्कुल मेंटल इलनेस जब उसके अंदर प्रॉपरली सरायत कर जाए तो वो उनके पास जाए। कुछ सिम्टम्स पहले से अकर करने लग जाते हैं और उनकी निशानदेही करके उनको किसने ट्रीट करना है उसका बिल्कुल एक फुकदान नजर आता है। इसी तरह मैं एक बात यहाँ पे मजीद बताते चलूं कि जो बेसिक एक बुनियादी हकूक, जो बुनियादी हक है पाकिस्तान की अवाम का जो आइन ने दिया है वो है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी क्लियरली कहा है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू हेल्थ भी आता है और राइट टू हेल्थ के अंदर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल ठीक। और मेंटल हेल्थ के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वो ये है कि हाईएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। और ये एको करता है WHO को और जो UN की इंटरनेशनल कन्वेंशन एग्जिस्ट करती हैं उनको भी। तो इस सब के बावजूद, इस सब को सामने रखते हुए जब ये देखते हैं कि एक साइड पे एक बंदा जिसको जिस्मानी कोई तकलीफ है वो एक डॉक्टर के पास जा सकता है और एक एतमाद के साथ और भरोसे के साथ जा सकता है कि जिस डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा वो मेरा इलाज सही कर सकता है और अगर नहीं करेगा तो कोई कानूनी चारा जो मैं उसके खिलाफ कर सकता हूँ। इसी तरह से मेंटल हेल्थ के लिए भी उसको ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड की जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अहमद। एक तो लेजिस्लेशन के हवाले से कि पाकिस्तान में एक मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है 2001 वो भी मौजूद है। उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई हेल्प हुई हो इस सारे मामले को लेकर? एक तो ये ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए और दूसरा कितनी ज़रूरत है मज़ीद लेजिस्लेशन की मेंटल हेल्थ के मामलात को लेकर पाकिस्तान के अंदर? देखिए जी, अपेरेंटली जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उसमें ऑफ कोर्स पंजाब की थोड़ी रीसेंट है। वो बड़ी ऑलरेडी बड़ी ऑल इनकम्पसिंग है, बड़ी तफसील से लिखा हुआ है कि आप मेडिकल एग्जामिनेशन किसी का कैसे करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अपॉइंट कैसे करेंगे, साइकियाट्रिस्ट को आपने कैसे इन्वॉल्व करना है इन द होल इशू। मेरा इशू इस वक्त जो है वो इट्स नॉट अबाउट लेजिस्लेशन। एक तो वो साइड है इनकी पिटिशन की जो है कि कुछ लोग जो हैं, जो तबीब जो हैं, जो ये थेरेपिस्ट हैं, ये सब लोग दे आर ऑपरेटिंग विदाउट अ लाइसेंस, विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ तो लेजिस्लेशन हो जाए, बट जहाँ लेजिस्लेशन हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके तहत गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, आप सब हमारे पैनलिस्ट ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, पाकिस्तान में हर शख्स किसी ना किसी स्टेज पे इससे दरपेश है। और अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोगों को बहुत अर्ली स्टेजेस पे बिकॉज ऑफ कंपटीशन, बिकॉज इसका जो सबसे बेसिक रीजन होता है फॉर अ मेंटल एलिमेंट इज डेडलाइंस, इज कंपटीशन, जिसकी वजह से इंसान उस सिचुएशन में चला जाता है जहां पर यू हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड्स, यू हैव सीन पीपल डूइंग अ लॉट सॉर्ट्स ऑफ दीज थिंग्स व्हिच रिजल्ट इनटू देयर डेथ। सवाल सिर्फ इसमें यह है कि आपने उनके लिए सिचुएशन आसान कैसे करनी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे ऐसे बनाए जिसमें लोग जो हैं उनको ये कॉन्सेप्ट मिले। जिस तरह अभी दराब ने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इसकी तफसील से इंटरप्रिटेशन की हुई और जस्टिस शाहिद करीम साहब की एक जजमेंट है जो मेट्रो ऑरेंज लाइन के केस में कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू अ हेल्दी लाइफ एंड एनवायरनमेंट। सो ये सारी की सारी जो है ये स्टेट का फर्ज है। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में आर्टिकल 9 के तहत हमारा बुनियादी हक है और ये हक जो है ये हमें प्रोवाइड करना है। वो स्टेट कैसे प्रोवाइड करेगी उसमें एक साइड जो आपने हाईलाइट की है लेजिस्लेशन, रूल्स, फ्रेमवर्क, दूसरा उस लेजिस्लेशन को इंप्लीमेंट करना और तीसरा ऐसी पॉलिसीज कि लोग जो हैं कंफर्टेबल हों
in approaching a mental health mental health practitioner, उसके पास जाके उससे बात करें, उससे खौफ ना करें. और एक चौथी चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दवाइयां और अद्वियात हैं वो बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल हैं ऑफ द काउंटर, जो कि बहुत डेंजरस चीज है. वो जो कन्वीनियंटली अवेलेबल है उसकी वजह से लोग उनको खुद प्रिस्क्राइब करते हैं. बहुत सारे डॉक्टर्स पेन दर्द के लिए वो दवाइयां देना शुरू कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो मेडिसिन शायद रिक्वायर्ड भी नहीं होती, लेकिन वो लोगों को ऑफ द काउंटर मिल रही है विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस. ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जुल्म है फॉर अ मेंटल हेल्थ पेशेंट, जो कि खुद ही प्रिस्क्राइब करके खाना शुरू कर दे. ये मैं समझता हूँ चीजें जो है ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे शुड बी प्रॉपर्ली डेल्ट विद. जुल्म एक और इतना बड़ा ये है कि जो टोटल हमारा हेल्थ का एक्सपेंडिचर है उसका सिर्फ 0.4% जो है वो हम मेंटल हेल्थ के लिए देते हैं. हुमायूं, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करे? जिस तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि ये डिप्रेशन के और जो जहनी सेहत के मसाइल सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बजट एलोकेशन जो है हेल्थ के लिए भी और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा होनी चाहिए. नहीं बिल्कुल, ये अहमद ने जो इश्यूज हाईलाइट की हैं एक्सीलेंट, वो ऐसे हैं कि उस पर गवर्नमेंट को, अच्छा सिर्फ गवर्नमेंट को हमें इसके ऊपर नहीं जो है ना वो दोष देना चाहिए. मेरा ख्याल है कि सिविल सोसाइटी को या जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारा पूरा एक कल्चर है उसको फोकस करना चाहिए. अच्छा, इसमें एक बात ये है कि सिर्फ ये जो है ना डेडलाइंस जो है ये शायद ये इसकी मौजब नहीं होती. फैमिली हिस्ट्रीज हैं, कंपटीशन है, कल्चरल इशूज हैं, टेबूज हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी चीजें हैं. उसके बाद अहमद ने अभी जो जिक्र किया हमारे जो मेडिकल स्टोर्स हैं उसके ऊपर अगर आप देख लें तो आपको एंटी डिप्रेसेंट या स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो ऐसे मिल जाती हैं जैसे इट्स अ जोक. तो मेरा ख्याल है कि देयर इज गोइंग टू बी नीड ऑफ. आपकी ऑडियो में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है. आपकी बात बिल्कुल जो है वो बड़ी वैलिड है कि जिस तरीके से एक तो जो इस पिटिशन में जो जिन चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र किया गया, एक तो ये कि पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, जो हैं भी उनकी क्वालिटी जो है वो बड़ी ही उसके ऊपर बहुत ही अफसोस होता है कि सर्टिफिकेशन नहीं है, जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनके पास लाइसेंस नहीं है, लोग डरते हैं, पहले ही घबराते हैं लोग किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने या काउंसलिंग करने वाले के पास जाने में. और जब उनको ये पता चले एक तो इतनी भारी फीसें और बहुत ही महंगा इलाज है, और दूसरे ये कि ऑथेंटिक भी ना हो, खुदा ना खास्ता आपका जो छोटा सा मसला है उसको मजीद बिगाड़ दिया जाए, तो फिर ये लोग जो हैं वो जाहिर है वो जाना ही छोड़ देंगे. सो ये बड़ा ज़रूरी है कि इनको इनकरेज करने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए कि अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल करें. ये सारे मामला जो हैं इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. ज़हनी अमराज को छुपाना, तवहम परस्ती, पीरों फ़कीरों से रुजू करना, इस हवाले से अवामी सतह पर अवेयरनेस जो है वो देना वो भी बहुत ज़रूरी है. और पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो है ये इशू था और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद गुफ्तगू करें. बहुत शुक्रिया दाराब वली फुरकान साहब आपका, अहमद पंसौता आपका बहुत शुक्रिया, और हुमायूं खान आपका भी बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, मिशेल बुखारी को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.